کہ جو اہم فیصلوں کی رات ہے، جس رات میں ہمیں کیا کچھ کرنا ہے، ہم الحمدللہ سنتے ہی آتے ہیں اور عمل کی بس دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق کو دے آمین۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً صرف نیکوکاروں پر ہی نہیں بلکہ جو گناہ گار ہے اللہ ان پر بھی رحمت فرماتا ہے۔ ایک ذہن میں واقعہ بڑا پیارا آیا، ایک مرتبہ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ آپ کا گزر ہوا ایک نہر کے پاس۔ آپ نے دیکھا اس نہر کے قریب ایک بہت بڑا بچھو جا رہا ہے، تو آپ سوچ میں پڑ گئے کہ بچھو سمندر میں نہر میں کیوں جا رہا ہے، اسے کیا غرض۔ لیکن آپ دیکھتے رہے یہاں تک کہ وہ بچھو سمندر کے قریب گیا اور اس نہر کے اس سمندر کے قریب ایک کچھوا تھا۔ اس کچھوے نے اپنی پیٹھ پر اس بچھو کو بٹھایا، یعنی گویا اس سے ساتھ میں لے لیا اور اسے بٹھا کر سمندر اس نہر میں داخل ہو گیا۔ اب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ دیکھ رہے کہ یہ کرتا کیا ہے، چلو دیکھو ذرا۔ اب آپ نے دیکھا کہ نہر کے اس پار سے اس پار وہ کچھوا اپنی پیٹھ پر اس بچھو کو بٹھا کر لے گیا، آپ بھی اس پار پہنچ گئے۔ پھر آپ نے دیکھا ایک شخص وہاں لیٹا ہوا ہے، ایک نوجوان، اس نوجوان کے قریب وہ بچھو گیا، قریب جا رہا ہے۔ آپ نے فوراً ہاتھ میں کچھ چیز لے لیا کہ اگر یہ اس نوجوان کو ڈسنے جائے گا تو میں پہلے اس پر ایک وار کر دوں گا، ہے نا، کیونکہ وہ تو بیچارہ سویا پڑا ہوا ہے، اس سے کچھ خبر نہیں، لیکن میں اس کی حفاظت کروں۔ لیکن آپ نے کیا دیکھا کہ جیسے ہی وہ بچھو اس نوجوان کے قریب نہیں بلکہ اس سے تھوڑا دور تھا، لیکن اس کے قریب ایک بہت بڑا کوبرا، ایک سانپ آ رہا تھا۔ اب وہ سانپ آیا اور اس نوجوان کو ڈسنے ہی والا تھا، وہ بچھو نے آ کر اسے پکڑ لیا اور اس پر ایسا لپٹا کہ وہ سانپ نے وہی دم توڑ دیا، اسے مروڑ دیا۔ اور پھر بچھو اپنا کام کر کے جو اس کی گاڑی تھی نا، جس نے اسے ڈراپ کیا تھا یہاں تک، پھر اس کے اوپر آ گیا، پھر اس کے ساتھ میں ہو لیا۔ اب وہ بزرگ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ دیکھ کر چونک گئے اور آپ کی انتہا نہ رہی، آپ یہ سوچنے پڑ گئے اللہ یہ تیرا کون سا نیک بندہ ہے، یہ کوئی قطب ہے، ابدال ہے، یہ کوئی فقیر ہے، یہ عابد بندہ کون ہے۔ اب وہ چلا گیا لیکن آپ اس نوجوان کے قریب گئے، آپ اس کے منہ کے قریب گئے کہ اس کی سانسیں چل تو رہی ہے۔ آپ نے جیسے منہ کے قریب گئے آپ نے کیا دیکھا، اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی۔ اللہ اکبر۔ آپ حیرت زدہ ہو گئے، آپ نے اسے اٹھایا، آپ نے کہا کہ نادان تو سو رہا ہے لیکن دیکھ تو شراب پی کے میٹھی نیند سو رہا ہے اور میرا رب تیری حفاظت کر رہا ہے۔ اس نے جیسے دیکھا کیسے، آپ نے فرمایا دیکھ سامنے اژدہا پڑا ہوا ہے، ابھی اگر وہ بچھو اللہ تیری حفاظت کے لیے نہ بھیجتا تو ابھی تو یہی دم توڑ دیتا۔ اس نے جیسے ہی یہ دیکھا سچی توبہ کر دی۔ تو اب اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، لیکن کبھی کبھی کوئی چیز ہمیں ملتی نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو ایک پیارا واقعہ سچی حکایت میں نے پڑھا، ایک نوجوان تھا جو ایک عامل صاحب کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت آپ اسم اعظم کے عامل ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کون کس نیت سے آیا ہے یا کس کے ساتھ کیسا ہوگا، یا آپ دعا کر دیں دعا ہو جاتی ہے، آپ مجھے بھی بتا دیجئے میں بھی عمل کروں۔ آپ نے کہا کیا تو اس لائق ہے؟ تو اس نے کہا حضرت کیوں نہیں، میں بھی نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، عمل بتاؤں وہ سب کروں گا۔ آپ نے کہا اچھا پہلے امتحان لوں گا، پہلے میں تیرا امتحان لوں گا۔ اس نے کہا اچھا میں تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا جا اس علاقے کی جو سرحد ہے، یہاں جو داخل ہونے کا راستہ ہے تو وہاں جا کر بیٹھ جا اور اس مین گیٹ پر رہنا اور مجھے روزانہ بتانا وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اب وہ نوجوان گیا، ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، اس نے سب خبر دی کہ لوگ آئے تھے، ایسا ہو رہا تھا۔ پھر آپ نے ایک دن اور پوچھا تو اس نے کہا آج تو ایک عجیب معاملہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کیا؟ تو اس نے کہا آج یہ عجیب معاملہ ہوا کہ ایک اللہ والے ایک نیک انسان جن کے چہرے پہ نور تھا، جن کے چہرے پہ داڑھی تھی، سنتوں والا لباس تھا، لیکن وہ بیچارے آ رہے تھے، وہ تو شریف دکھ رہے تھے، وہ تو بہت نیک تھے، لیکن اچانک ایک چور آیا، ایک ڈاکو آیا اور اس نے ان پر ایسا حملہ کیا کہ انہیں دھکا مکی کر کے گرا دیا اور ان کا مال لے کے بھاگ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ جو عامل صاحب تھے انہوں نے سنا، انہوں نے کہا اچھا تو تیرا دل کیا چاہ رہا تھا؟ تو اس نوجوان نے کہا میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میرے پاس اسم اعظم ہوتا نا تو میں اسے وہی ختم کر دیتا، میں اسے چھوڑتا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ والے کے ساتھ اس طریقے سے حرکت کی ہے نا۔ تو آپ نے مسکرا کر کہا نوجوان وہ جو آئے تھے نا وہی تو میرے استاد ہے،
کیا کہا؟ وہ جو آئے تھے وہی میرے پیر ہیں اور انہوں نے ہی مجھے یہ عمل پڑھنے دیا تھا، جس کی وجہ سے میں جان لیتا ہوں کہ کون کس نیت سے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تیرا دل تو ہی چاہ رہا تھا، اگر وہ چاہتے تو کیا ایسا نہیں ہوتا؟ بولیے، اگر وہ چاہتے تو وہ ڈاکو، وہ چور جو ان کے اوپر حاوی ہو گیا، وہ وہی ختم ہو جاتا نا، وہی ہلاک ہوتا، لیکن ان کے دل میں رحم تھا۔ تو یہ چاہ رہا تھا کہ فوراً ہلاک ہو جائے، فوراً اسے وہی جگہ پہ مار دوں، لیکن وہ چاہتے تو وہ بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تیرے اندر یہ جذبہ نہیں ہے، اس لیے تو اس میں اعظم کے لائق نہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ آج ہمارا بھی دل چاہتا نا، کبھی ہم دیکھتے کہیں ناچ گانا ہو رہا ہے یا کہیں کچھ خرافات، تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ ہم تو چاہتے ہیں، کیوں؟ ہم تو اچھی نیت سے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ تو قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن ایسا پھر بھی نہیں ہو رہا ہے تو اس کی مصلحت ہے۔ بات سمجھے کیا؟ لیکن اب میرا کہنا مقصد یہ تھا کہ عنقریب جو شب برات کی رات آنے والی ہے، اگر اس رات ہم دعا کر رہے کہ اللہ مجھے فلاں چیز مل جائے، یہ چیز حاصل ہو، لیکن نہ ملے، تو اس میں یہ نہ سوچے کہ اللہ مجھے کیوں نہیں عطا کر رہا، بلکہ یہ سوچے کہ میں اس کے لائق نہیں۔ بات سمجھے کہ تو یہ واقعہ دو تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، تو ہمیں اس کی رحمت یقیناً پانی ہے، بس دعا کرنا ہے، کہیے انشاءاللہ، اور اس کی رحمت کو حاصل کرنا ہے۔ آئیے منقبت کی طرف چلتے ہیں، مل کے میرا ساتھ دیں۔